السلام علیکم جی۔ آج ہم دیکھیں گے پانچویں بڑے فلاسفر جن کا نام ہے پائتھاگرس۔ اگر آپ پانچویں کلاس تک گئے ہیں تو یقیناً آپ فیثاگورس کے مسئلے سے ضرور متعارف ہوئے ہوں گے۔ اردو میں ان کو فیثاگورس یا انگلش میں ان کو پائتھاگرس اور کچھ لوگ ان کو پائتھاگورس بھی کہتے ہیں۔ تو آج ہم انہی کو دیکھیں گے۔ ان کی پیدائش ہوئی 570 BC میں اور ان کی وفات ہوئی 495 BC میں۔ پائتھاگرس کے جو والد تھے ان کا اشرافیہ طبقے کے ساتھ تعلق تھا، تو اسی لیے بچپن میں ہی ان کو ان کے والد نے کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تھیلیس کے شاگرد ہیں یا پھر انیکزیمینڈر کے۔ بہرحال یہ بات پورے وثوق کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ یہ تھیلیس کے شاگرد تھے یا انیکزیمینڈر کے یا پھر انیگزامینیز کے۔ بہرحال یہ اتنی بات تو کہی جا سکتی ہے کہ یہ مائلیزین اسکول آف فلاسفی سے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو ہم میتھمیٹکس میں یا جو ریاضی میں ہم جو مسئلہ فیثاگورس یا تھیلیز تھیورم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے تھیلیز نے وہ تھیلیز تھیورم وہ پیش کی تھی، اسی کی وہ یہ ایکسٹینشن ہے۔ تو چونکہ ان کے والد ان کا اشرافیہ طبقے کے ساتھ تعلق تھا، تو اسی لیے وہ بچپن میں ہی ان کو اچھی تعلیم کے لیے تھیلیز کے اسکول میں بھیج دیا۔ بہرحال انہوں نے اپنی تعلیم وہ مکمل کرنے کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو ٹریولنگ کا شوق پیدا ہوا، سفر کرنے کا ان کو شوق پیدا ہوا، تو یہ اس سلسلے میں بیبیلون گئے اور پھر اس کے علاوہ وہ انہوں نے مصر کا سفر کیا، اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انڈیا بھی تشریف لے کر آئے۔ تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے اٹلی میں یہ چلے گئے۔ اٹلی کے ایک شہر کروٹون میں انہوں نے اپنی اکیڈمی بنائی۔ ان کی اکیڈمی کی سب سے بڑی اور خوبصورت بات یہ تھی کہ یہاں پہ مردوں اور عورتوں کو وہ برابر تعلیم کا موقع دیا جاتا تھا۔ تو ان کا جو مین ایریا آف انٹرسٹ ہے، جو مین ایریا جس میں یہ ان کی دلچسپی رہی ہے، ان میں سے وہ ایتھکس ہے، میتھمیٹکس ہے، اس کے علاوہ میٹا فزکس ہے اور میوزک ہے، مسٹیسزم ہے، پولیٹکس ہے اور ریلیجن وغیرہ میں انہوں نے کام کیا۔ یہاں پہ یہ بات جاننا ضروری ہے، جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ زینافنیز جو تھے وہ گریک ریلیجن کے مخالف تھے، لیکن جو پائتھاگرس تھے یہ گریک ریلیجن کو مانتے تھے اور اسی کے اوپر ان کی پریکٹس تھی۔ پائتھاگرس نے جو اکیڈمی بنائی، اس نے نہ صرف اس وقت کے سماج کو، اس وقت کی سیاست کو متاثر کیا، بعد میں بھی آنے والے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا، جس میں سر آئزک نیوٹن کا نام وہ قابل ذکر ہے۔ یہاں پہ ان کی اکیڈمی کی سیاست کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا گریک سیاست کو سمجھنا ضروری ہے کہ گریک معاشرے میں، گریک سیاست میں اس وقت تین وہ بڑے طبقے پائے جاتے تھے۔ ایک تو اشرافیہ طبقہ تھا جو غلام بناتے تھے لوگوں کو اور لوگوں کے اوپر وہ حکومت کرتے تھے، اور دوسرا طبقہ ہے جس کو ڈیموز کہتے ہیں۔ ڈیموز مطلب نہ تو وہ خود کسی کے غلام تھے اور نہ وہ کسی کو غلام بناتے تھے، اور تیسرا طبقہ تھا وہ غلام طبقہ تھا۔ تو یہاں پہ یہ اس وقت گریک سوسائٹی میں، گریک معاشرے میں وہ ڈیموکریٹک قسم کی ریبیلین ہوئی، اور وہ پہلی دفعہ یہ کہا جانے لگا کہ پرائیویٹ پراپرٹی کا وہ اس کو حق مانا جانا چاہیے۔ تو یہ جو کروٹون اٹلی کا جو شہر ہے، یہاں پہ انہوں نے اپنے کچھ شاگردوں کو وہ تعلیم دینی شروع کی، اور ان سے ایک باقاعدہ خفیہ طور پہ حلف لیا کہ وہ یہ پائتھاگرس یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خیالات وہ طبقے کے ہر شخص تک پہنچے۔ تو اس نے یہ، اور اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات مشہور ہے، اس نے کہا کہ جتنے بھی میرے طالب علم یا اسٹوڈنٹ ہیں وہ بینز نہیں کھائیں گے، اور اس نے یہ اپنا اسکول وہ ادارہ وہ دو حصوں میں وہ تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک صرف لسنر تھے اور دوسرے تھے لرنر تھے۔ لسنر کا کام صرف سننا ہوتا تھا، اور جو لرنر تھے ان کا کام سیکھنا بھی ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ اگر آپ سیکرٹ سوسائٹیز کے بارے میں جاننے کا شوق ہے، تو آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں ایلومیناٹی اور فری میزن وغیرہ، ان کا سمبل بھی بالکل وہ
ایک ٹرائی اینگل کی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ جو ہے نا اپنا تھیلیز اور جو ہے نا پائتھاگرس، یہ جو ہے نا پائتھاگرس نے جو تھیورم پیش کی، تو بیسیکلی یہ اسی سے ہی انسپائر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں جتنا بھی کام ملتا ہے فیثاغورس یہاں پائتھاگرس کا، یہ تھرو جو ہے نا پلیٹو اور ایرسٹوٹل کے ہی تھرو ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ بڑی جو ہے نا مشہور قسم کی مت پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپالو کا جو ہے نا بیٹا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پائتھاگرس جو ہے وہ چاند کے اوپر بھی لکھ سکتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹائم ٹریولنگ بھی کر سکتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو ہے نا ایک تھائی جو ہے وہ سونے کی بنی ہوئی تھی، اور خود جو ہے نا پائتھاگرس کا اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ میں کتنی ہی جو ہے نا زندگیاں جی چکا ہوں، اور کم سے کم جو ہے نا 4 زندگیوں کے بارے میں تو مجھے بالکل جو ہے نا یاد ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ جب جو ہے نا ڈیموکریٹک ریبیلین ہوا تو جو اس کی اکیڈمی تھی کروٹون میں، چونکہ یہ اشرافیہ طبقے سے اس کا تعلق تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ جو ہے نا اشرافیہ جو طبقہ ہے اس کی جو ہے نا کچھ اچھی چیزیں جو ہے نا اس کو جو ہے نا کنٹینیو ہونا چاہیے، بالکل جو ہے نا ڈیموکریسی کے یہ ایک قسم کا خلاف تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب جو ہے نا وہاں پہ ڈیموکریٹک ریبیلین ہوا تو اس کی اکیڈمی کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا، اور ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ اس کو شاید اسی جو ہے نا وہ جو ہے نا فساد میں جو ہے نا مار دیا گیا۔ بہرحال ایک اور سٹوری بھی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ایک شاگرد کی جو ہے نا بیٹی کے ساتھ شادی کی، اور بعد میں اسی نے جو ہے نا اس اکیڈمی کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کیا۔ بہرحال ان کی وفات ہو گئی 495 BC میں، اور یہی جو ہے نا ہم ان کے بارے میں تاریخ سے جان پائے ہیں۔ شکریہ۔